السلام علیکم جی. آج صبح صبح میں بیدار ہوا تو جسے کہنا چاہیے کہ سورج طلوع تو آج کل لاہور کے اندر کم ہی دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ فوگ بہت زیادہ ہوتی ہے، سموگ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو سموگ کے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن آج کے دن میں صبح کی نماز پڑھنے کے باوجود بھی کافی زیادہ نوست محسوس ہو رہی تھی. میں غور کرتا رہا اس کے اوپر کہ یار اتنی نوست کیوں ہے آج. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں ورد جاری کیا، میں نے منہ کے اوپر زبان کے اوپر جاری ہو گیا. تو کافی دیر بیٹھ کے میں کوئی 2-4 قدم ادھر ادھر چل کے واک شاک جس کو کہتے ہیں کر کے پھر میں نے پانی شانی پیا اور تھوڑے بہت جو عملیات یاد ہیں وہ کیے، لیکن اس کے باوجود نوست چھا نہیں رہی تھی. اس کے بعد پھر میں نے سوشل میڈیا کھولا تو زاہد عابد صاحب ہیں، لیڈر ہیں جرنلسٹوں کے، الیکشن لڑتے رہتے ہیں، جیتتے ہارتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور زاہد عابد صاحب کا ایک ٹویٹ تھا جس کے اندر انہوں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہوئی تھی، اور ویڈیو یہ تھی کہ جناب شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ تبلیغی اجتماع ہے اس میں پہنچ گئے. مجھے یاد آیا وہ ہمارا رائے ونڈ روڈ پہ گھر ہے نا، تو رائے ونڈ روڈ سے گزر کے گئے ہوں گے تو وہ نوست کتنی بڑی ہے کہ وہ پاس سے گزرتے ہوئے مطلب سارا دن ہی خراب کر دیتا یاروں نے، ٹھیک ہے. اور اوپر سے دن بھی جمعے کا تھا، بڑے دنوں کا سردار جمعۃ المبارک جو تھا اس دن شیدہ ٹلی ساڑھے گھر دے کولوں لنگ گیا جے اور سارا دن دی نوست چھڑ گیا جے. اتنا منوس آدمی یار. تو خیر اینی ہاؤ، یہ تو ایک لائٹر ویڈ کے اوپر میں نے عرض کیا تھا. تبصرہ یہ ہے کہ آج کل جناب حضرت قبلہ سہیل وڑائی صاحب، چودھری سہیل وڑائی صاحب جو ہیں وہ بہت کچھ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، چودھری سہیل وڑائی صاحب جو ہیں وہ بڑے کائیاں آدمی ہیں، بڑے کرو آدمی ہیں. وہ طاقت کے مراکز سے اپنا رابطہ کبھی بھی نہیں ٹوٹنے دیتے. ان کے تبصرے یوتھیے بہت زیادہ شیئر کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. ان کے تبصروں کا 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ میں آپ سے عرض کر دوں، اور ان کے تبصروں کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ عمران خان کو معافی دے دیں، اس کو جیل سے باہر لے آئیں. ویسے میں آپ کو یہاں پہ اپنی بات بتاتا چلوں، میری چھٹی حصہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف سائفر کے مقدمے میں کہ اخراج اور ضمانت پہ رہائی کا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ گیا، اور میری چھٹی حصہ کہہ رہی ہے کہ قاضی نے انہیں چھاڑ دینا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بائی دا وے یہ جناب نواز شریف صاحب کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ انہوں چھڈو، اسی ویکھیے ایک ہی گل کھلاندا ہے، ایک ہی کردا ہے، ٹھیک ہے نا. گالاں تے تھانوں کڈے گا نا، تھانوں کڈے گا تے سانوں ہی کڈے گا، تے برابر دیاں پین گیاں سب نوں، ٹھیک ہے نا. لیکن کڈو اینوں باہر آ کے الیکشن کمپین کرے، پتہ چلے. یہ میاں نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کہ وہ 2/3 اکثریت کس طرح کی پلان کر کے بیٹھے ہیں، اور ان کی پلاننگ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے پارٹی نو کہا کہ کسی نے منہ چوں کوئی گل نہ نکلے، لہذا کسی کی پی ایم ایل این کے والے کسی کے منہ سے بات نہیں نکل رہی. ویسے بھی جب ان کو حکومت نظر آتی ہے نا، پی ایم ایل این والوں کی گردن کے اندر سریے آ جایا کرتے ہیں. اللہ بچائے ان کے غیظ و غضب سے، دعا کرے. انفرادی طور پہ یہ بہت جو ہے نا ظلم ڈھاتے ہیں، غیظ و غضب کرتے ہیں، اور بڑے ہی احسان ناشناس اور ناشکرے لوگ، ٹھیک ہے. اور میرا مطلب ہے کہ کبھی ان کو کوئی آپ نے سفارش کے لیے کوئی کام نہیں کہنا. یہ بڑے ہی گھٹیا لوگ ہیں اس معاملے کے اندر. وہ آپ کا کام ہوتا ہو ابھی تو خراب ہو جائے گا، تو بات سمجھ نہیں آئے گی کام خراب کیوں ہے. پھر یاد آئے گا کہ یار میں نے اس سے سفارش کروائی تھی، تو سفارش کی وجہ نیچرل فلو میں وہ کام ہو رہا ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، ہو جانا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی پی ایم ایل این کا بندہ اس کے اندر کودے گا، سفارش کرے گا، آپ کا بیڑا غرق کر کے نکل جائے گا. ملیں، ہیلو ہائے، ہیپی، ٹھیک ہے نا، گوڈی رکھیں اپنے ساتھ. لیکن یہ بہت اس معاملے کے اندر کینہ پرور گھٹیا لوگ ہیں. میں نے کہا میں تمام پی ایم ایل این ووٹر کو پہلے اس پہ انفارم کر دوں، ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. آگے چلتے ہیں. مطلب میاں صاحب کو نکال گئے. میاں صاحب تو ایک کمال شخصیت ہے نا، کبوتر والا پائی کاٹ دینا جی بچوں، ٹھیک ہے نا. کبوتر والا پائی کاٹ کے باقی سارے انج دے کٹیا جائے. چلتے ہیں جی وہ سہیل وڑائی صاحب کی طرف. تو سہیل وڑائی صاحب جو تھے وہ ونس اپون اے ٹائم، مجھے یہ واقعہ بھی یاد آ گیا تو بیان کر دینا چاہیے. سہیل وڑائی صاحب جو تھے، یہ جب میاں نواز شریف صاحب کو اٹک جیل میں ڈالا مشرف صاحب نے،
تو مشرف صاحب جو تھے نا وہ ان کے خلاف نواز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے خلاف لکھنے کے والوں کو لیڈ کیا. ٹھیک ہے, ظاہر ہے بندے کی جو پرانی لائلٹی یا افیلیشن ہوتی ہے وہ نہیں جاتی نا. سہیل وڑائی صاحب پرانے جیالے ہیں تو وہ ان کے اندر چیز سمائی رہتی ہے. انہوں نے تباہی پھیری میاں صاحب کی, جس دنوں میاں صاحب اٹک میں تھے اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میاں نواز شریف کس حالت میں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وقت تباہی پھیری. اب جب سہیل میاں صاحب جو تھے ان کا مقدمہ لگ گیا, پھر اس کے بعد ان کو سزا ہو گئی, تو اس کے بعد پھر میاں صاحب جو تھے ان کو پاکستان سے باہر بھیجنا تھا کیونکہ مشرف سے حکومت چل نہیں پا رہی تھی, تو ان کو باہر بھیج دیا گیا اور سرور پیلس کے اندر. پھر سرور پیلس میں جب ملنے گئے تو مجھے ایک اور دوست نے بتایا جن کا نام بھی وڑائچ ہے, اور وہ بیچارے اکتا کے تنگ آ کے آخرکار پاکستان چھوڑ کے کینیڈا شفٹ ہو گئے. تو میاں صاحب نے شکوہ کیا سہیل وڑائچ صاحب سے, بقول ہمارے اس دوست کے وہ بھی وڑائچ ہیں اور اسی ادارے میں کام کرتے تھے, جنگ گروپ کے اندر کام کرتے تھے. میں بوجود ان سے اجازت نہیں لی اس لیے نام نہیں لینا چاہ رہا. تو میاں صاحب نے شکوہ کیا کہ آپ تو ہماری ایسی تیسی کرتے رہے ہیں. تو سہیل وڑائچ صاحب نے کہا نہیں وہ میں نہیں گا سی, وہ والا وڑائچ ہے گا سی. اب جب میاں صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں آئے یا ان کے بھائی پنجاب میں اقتدار میں آئے, ہمارے اس دوست کو چپیڑیں پڑنی شروع ہوئی. اس کو سمجھ نہیں آئی کہ مینو چپیڑاں کیوں پہ رہی ہیں. یار میں تو صحافت کرن ڈیا سا. شہباز شریف صاحب نے بڑی چپیڑیں کرائیں ان کو. ٹھیک ہے, گھر سے ان کو نکال دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. ان کی سرکاری نوکری تھی وہ ختم کر دی. وہ دن میں سرکاری نوکری کرتے تھے, شام کو صحافت کرتے تھے. ان کی سرکاری نوکری بھی مکا دیتی. اتنا کہ سکویز کیا ان کو. میرا مطلب ہے کہ وہ پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے. اور میرا مطلب ہے اب وہ میاں صاحبان کا نام بعد میں لیتے ہیں, گالی پہلے دیتے ہیں. تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ نے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ ہوا کیا تھا. انہوں نے کہا مینو میرے بھرا نے مروایا سے. سہیل وڑائچ صاحب کا نام لے کے انہوں نے کہا, کہتے یہ جب مجھے بعد میں پتہ چلا ہے لیکن میں نے یہ صفائی دینے کی کوشش کی, میری سنتا کون. ٹھیک ہے, جب میرے بارے میں مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا تھا بڑے میاں صاحب کا بھی تو چھوٹے میاں صاحب کا بھی, کہ انہوں نے سارا کچھ کیا لیکن صرف اس بندے کو جو کہ وڑائچ قبیلے سے ہی تھا جا کے کہا کہ وہ میں نہیں لکھتا رہا, وہ والا وڑائچ لکھتا رہا. اس وڑائچ بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلیا کو 8-10 سال کہ میرے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا کیوں ہے. پھر جناب کو ظاہر جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ تو انفارمیشن کے پیچھے ہوتا ہے, وہ پھر انٹر کنیکٹ کرتے کرتے وہاں تک پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ نہیں ٹیم ادھروں آئی سی. تو وڑائچ صاحب بڑے کمال کے آدمی. پچھلے دنوں ان کے ایک اور دوست سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جناب کی بتایا تو چلتے میں آیا. انہوں نے کہا کہ یار ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا جی کیا بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. کہتے سہیل وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ ڈسکشن کرتے تھے. اب یہ بھی ان کے جو دوست ہیں, میں نے ان کا بھی نام لینا, بہت پیارے اور پوپلے قسم کے صحافی ہیں, میرے جگر ہیں, جند جان ہے میری. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ ان سے میں نے نام لینے کا پوچھا نہیں. اچھا, انہوں نے یہ واقعہ ناشتے کی ٹیبل پہ سنایا جہاں پہ 8-10 لوگ موجود تھے, تو لہٰذا میں اس لیے اس کو کوٹ کر رہا ہوں ان کا نام لیے بغیر. کہتے جی ہم حیران پریشان, یہ ان دنوں کی بات ہے نا جن دنوں وہ ہوتے تھے, اللہ آپ کا بھلا کرے, فلانا آ رہا ہے, ساحر شمشاد چیف بننے جا رہا ہے اور اس کے بعد جناب وہ چیف بنے گا, کیا نام ہے اس کا, جنرل فیض حمید چیف بنے گا, اور جناب یہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہو سکتا اور فیصلہ ہو گیا. یہ ان دنوں کے تبصرے تھے ان کے. تو وہ دوست کہنے لگے کہ یہ اکثر اس حوالے سے ڈسکشن کیا کرتے اور ہم ان کو اپنا رائے کا اظہار کر دیتے, لیکن اور ہمارے ساتھ یہ ایگری بھی کر جاتے, لیکن جیسے ہی یہ جیو کے پروگرام پوسٹ کارڈ میں بیٹھتے, وہ کیا ہے جی کارڈ وہ والا, اس میں بیٹھتے تو علینا فاروق شیخ والا جو پروگرام ہے, شیخ والا, اس میں بیٹھتے تو ان کی رائے 180 ڈگری پہ مختلف ہوتی ہم سے, اور ہم حیران پریشان ہو رہے ہوتے کہ یار یہ ہمارے ساتھ تو کچھ اور ایگری کر کے گئے, یہاں پہ یہ تو کہنے لگے یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں. تو وہ فرمانے لگے کہ پھر میں نے ایک دن نا ان کے گھر میں چھاپا مارا تو وہاں پہ پائے گئے جناب فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب, میں نے پھر ان سے کہا کہ فواد چودھری صاحب آپ کے ہاں
پچھلے کتنے گھنٹوں سے موجود تھے؟ انہوں نے کہا جی کم از کم پچھلے 5 سے 7 گھنٹوں سے موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ 4 گھنٹے پہلے تو آپ میرے ساتھ تھے، کہ تب وہ پھر انتظار کر رہا تھا میرا، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے ہمارے اس دوست کو یہ کام ڈال دیا کہ یار وہ پی ایم ایل این میں بات کرو، وہ میری شرکت فواد چودھری کو ادھر جوائننگ کروا دیں۔ میرے دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے میں صحافی تو ہوں، لیکن یہ جو ہیں یہ مطلب میاں صاحبان کو جب اقتدار نظر آ جاتا ہے تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ تو یہاں پہ آ جاتی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یار مطلب کہ مجھے تو کبھی انہوں نے خبر کے حوالے سے کوئی رسپونڈ نہیں دیا آگے سے، تو یہ میری پولیٹیکل سفارش مانیں گے؟ تو وہاں سے ثابت ہوا کہ جو ذرائع ہیں، خصوصی ذرائع تھے، ان کے اندر فواد چودھری بھی شامل تھا۔ یار آتا ہے ویسے فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ آج کل بہت بڑی واردات ڈال رہے ہیں، بظاہر انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے، لیکن جو سفارتکاروں سے ہمراہ جو بیگم صاحبہ ہیں ان کے وہ جو ملتے ہیں تو وہاں پہ وہ پی ٹی آئی کا کیس پلیڈ کر رہے ہوتے ہیں عمران خان کی رہائی کا، یہ ان کی واردات ہے۔ اور یہ واردات ڈالنے کا ان کو باقاعدہ لائسنس ملا ہوا ہے صاحب لوگوں سے، اسی لیے تو ان کو چھوڑا گیا ہے۔ تو خیر فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ وزیرِ سہیل وڑائچ جو تھے وہ پی ایم ایل این کے اندر واپسی کے لیے سن لگا رہے تھے۔ تو میرے سے پوچھا گیا ایک جگہ کے اوپر کہ یہ چوہی صاحب آج کل اس طرح کے دبردوس قسم کے تبصرے کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا چوہی صاحب چاہتے ہیں ان سے رابطہ کرے کوئی، ٹھیک ہے نا، کس دن شہباز شریف کا فون آ جائے یا مریم فون کر لیں یا وڈے میاں صاحب فون کر لیں، ٹھیک ہے نا، اور چوہی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے پھر گفتگو کرتے ہوئے اس کے درمیان میں کہہ دیں کہ بچہ ہے جی غلطی ہو گئی، آپ سے معافی مانگ لے گا تو آپ اس کو معاف کر دیں اور پارٹی میں اس کی سرپرستی فرما دیں۔ یہ بیسیکلی وہ اٹینشن سیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ انہوں منو تو منو بھی گنو، اور جب وہ ان کو گننے کے لیے کوئی آگے آئے گا تو وہ پھر اپنا کام ڈال دیں گے۔ تو صحافیوں کا یہ مطلب کیا کرنا چاہیے، منصب نہیں ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں نے جو ایک لفظ بولا ہے اس کو بھگتا ہے، ہر صحافی کو اپنا لکھا اور بولا گیا بھگتنا چاہیے یا پھر محتاط رہ کے گفتگو کرنی چاہیے۔ تو کچھ دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ سہیل وڑائچ صاحب جو فرما رہے ہیں اس پہ تبصرہ فرما دیجئے، تو میں نے کہا میں تو پرسپیکٹو پہ بات کرنے والا آدمی ہوں کہ اگر وہ شخص یہ بات کر رہا ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے، یہ بات کرنے کا اس کا پرسپیکٹو کیا ہے۔ تو پرسپیکٹو میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ فون آ جائے کوئی، ٹھیک ہے، تو سمجھا کرو۔ اس جگہ پہ شاعر نے کہا تھا کہ سمجھ کر لو مت کہ نہ لئیدہ کہ لیکن سم تھنگ رانگ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔